الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دروشی پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر محبوب خدا کی محفل ہے، اس کے اندر ہم سب حاضر ہیں. ہر سال عطا رسول صلی اپنے گھر کے اندر نبی علیہ السلام کے ذکر کی محفل کا اہتمام کرتے ہیں. آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں، مجھے بھی بلاتے ہیں. ہم سب مل کر نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں. اور یہ ذکر تو وہ ہے جو عرش پر گونج رہا ہے، جو ذکر خود خالق کائنات فرماتا ہے. تو جس جگہ پر اللہ کے محبوب کا ذکر کیا جائے وہ جگہ بھی بابرکت ہو جاتی ہیں. اجالے کیوں نہ ہوں دیوار و در میں، اجالے کیوں نہ ہوں دیوار و در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں. تو یہ بڑا عظیم ذکر ہے جس کے لیے آپ لوگ ہم جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مل بیٹھنا ذکر محبوب خالق کائنات کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں نبی علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرمائے. آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں صحیح دیندار بنا دے. دین کی محبت ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے تاکہ جو راستہ سید کائنات نے ہمیں بتایا ہم اس راستے پر چل کر منزل مقصود تک پہنچ جائیں. برکیف جمع ہوئے نبی علیہ السلام کی ذکر کی یہ محفل ہے. یہ ذکر تو وہ ہے کہ ہم ختم ہو جائیں گے لیکن یہ ذکر ختم ہونے کو نہیں آئے گا. یہ ذکر ختم نہیں ہو سکتا. انسان ختم ہو جائیں گے لیکن خدا کی قسم مصطفیٰ کے ذکر کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا. یہ ایسا ذکر ہے جس کا ذکر کرنے والا خود خالق کائنات ہے. وہ ہستی ہمارے ذکر کی محتاج نہیں ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہماری زبانوں پر مدحت مصطفیٰ جاری ہو جاتی ہے. ہماری پہچان ہی مصطفیٰ کی تعریف ہے. ہماری شان ہی مصطفیٰ کے نام سے ہے. ہمیں جو کچھ مل رہا ہے، جو کچھ ملا ہے، جو کچھ ملے گا، یہ سب نام محمد کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بے مثل بے مثال بنایا. ساری کائنات خدا کی ایک طرف اور محمد کی ذات ایک طرف ہے. یہ شان مصطفیٰ ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام اکٹھے ہو کر پہلے نبیوں کا ذکر خیر کر رہے تھے. انبیاء سابقین کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں نبی کو بڑا مقام عطا فرمایا، فلاں نبی کو بڑی شان دی ہے.
ایک صحابی نے کہا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مقام دیا ہے، بڑی شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ ان کو اللہ نے اپنا دوست بنا دیا۔ اپنی دوستی کے لیے خدا نے ابراہیم کو چن لیا ہے۔ جو خدا کا دوست ہو، غور کریں نا، سوچیں کہ دنیا کا جو بادشاہ ہو، چند علاقوں کا بادشاہ، کچھ رقبے کا بادشاہ، وہ اگر کسی کو اپنا دوست بنا دے، وہ کہے یہ میرا دوست ہے، سارے لوگ اس کو فخر کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ یہ ہمارے بادشاہ کا دوست ہے۔ اس کا اپنے معاشرے کے اندر بڑا مقام ہوگا۔ جب بھی بادشاہ کے پاس ان کی کوئی حاجت ہوگی، وہ سیدھے بادشاہ کے دوست کے پاس جائیں گے کہ بادشاہ اس کی سنتا ہے، اس کی وجہ سے بادشاہ ہم پر مہربانی کرے گا۔ یہ تو دنیا کے بادشاہوں کے دوستوں کا مقام ہے میرے دوستوں، اور جو سب سے بڑا شہنشاہ ہے، سب سے بڑا شہنشاہ، جس نے تمام بادشاہوں کو شہنشاہیت عطا فرمائی ہے، جس کے قبضہ قدرت کے اندر کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، جو اس کا دوست ہو، جو اس کا دوست ہو، وہ فرما دے یہ میرا دوست ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، قرآن کے اندر ہے۔ اس انسان کا مقام، اس کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جو رب کائنات کا دوست ہو، اس کی عظمت کتنی بلند ترین ہوگی، کسی کے ذہن کی رسائی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی کے ساتھ چن لیا ہے، یہ تمام نبیوں سے افضل ہونے چاہیے۔ دوسرے نے کہا نہیں، اب صحابہ بیٹھے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں ایک مقام پر، مسجد نبوی سے تھی یا کوئی اور مقام تھا۔ دوسرے نے کہا نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سب سے افضل ہونے چاہیے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کا بلا واسطہ خدا کا کلام سنا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے جس نبی کی طرف وحی کی، فرشتے کے واسطے سے وحی کی ہے، فرشتہ اس نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ خدا کا پیغام پہنچاتا ہے اس نبی کو۔ انبیاء کی صفوف کے اندر صرف موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے جس سے رب کائنات نے بغیر واسطے کے کلام کیا، ڈائریکٹ خدا کا کلام موسیٰ علیہ السلام کے کانوں نے سنا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے کانوں کا مقام، ان کی عظمت ہے کہ رب کائنات کا کلام سن رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سب سے افضل ہونے چاہیے، کہ انہوں نے خدا کا کلام سنا، یہ سب سے افضل ہیں۔ تیسرا بولا صحابی، اس نے کہا نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام سب سے افضل ہونے چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام جن کو رب نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، بغیر باپ کے۔ ہماری پیدائش ہوتی ہے مرد عورت کے اختلاط سے، نطفے سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات وہ ہے جو بغیر نطفہ مرد کے، جبرائیل علیہ السلام کے دم سے اللہ نے حکم کیا، جبرائیل کا دم کا، اللہ نے کلمہ سکھایا، وہ کلمہ پڑھ کر جبرائیل نے مریم علیہ السلام کے پیٹ میں دم کیا، اس دم سے عیسیٰ علیہ السلام کا وجود تیار ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ دم کی بھی تاثیر ہوتی ہے، دم کی تاثیر ہوتی ہے۔ اگر وہ دم کسی اللہ کے برگزیدہ انسان یا فرشتے کی منہ سے نکلے، وہ دم خالی نہیں جاتا، اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو جبرائیل امین نے دم کیا ہے، اس دم سے عیسیٰ علیہ السلام کا وجود تیار ہوا، اس لیے ان کا لقب ہے روح اللہ، کہ روح الامین کے دم سے یہ معرض وجود میں آئے، اس لیے ان کا لقب ہے کلمۃ اللہ۔ جبرائیل نے کلمہ پڑھ کر دم کیا تھا، لقب ہوا کلمۃ اللہ۔ ثابت ہوا عیسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں سے افضل ہونے چاہیے۔ چوتھے صحابی بولے نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سب سے افضل ہونے چاہیے، جو ابو البشر ہیں، پہلا
بشر، کائنات کے اندر پہلا بشر، اس بشر سے قبل بشریت کا وجود ہی نہ تھا۔ بشریت کو پہچان ذات آدم سے ملی ہے۔ آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا۔ 40 دن تک ان کی مٹی تیار ہوتی رہی، ان کا بڑا مقام ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بلا کر تمام فرشتوں کو حکم کیا ہے، فرشتوں جھک جاؤ، آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتے جھک گئے۔ آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ہیں۔ اللہ نے تمام چیزوں کے نام سکھا کر آدم علیہ السلام کو بتلا دیے کہ اس چیز کا یہ نام ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ جتنی چیزیں ہیں سب کے نام آدم علیہ السلام کو ازبر تھے۔ ان کا بڑا مقام ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی خلافت کا تاج عطا فرمایا ہے، اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ان کا بڑا مقام ہونا چاہیے انبیاء کے اندر۔ یہ گفتگو کر رہے تھے کون؟ صحابہ کرام اور صحابہ کے سردار، بلکہ ہم سب کے سردار نبی علیہ السلام چھپ کر ان کی گفتگو سن رہے تھے، ان کی گفتگو سن رہے تھے چھپ کر۔ جب صحابہ کرام گفتگو مکمل کر چکے، نبی علیہ السلام ظاہر ہو گئے، سید کائنات ان کے درمیان ظاہر ہو گئے اور آ کر فرمایا اے صحابہ میں نے تمہاری ساری گفتگو سنی ہے، تم نے جو کچھ کہا میں نے سنا ہے۔ تم نے کہا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، ہاں واقعتاً اسی طرح ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، میرے صحابہ بات اسی طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں۔ تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، میرے صحابہ بات اسی طرح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں۔ تم نے کہا آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، میرے صحابہ بات اسی طرح ہے کہ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں۔ لیکن میرے صحابہ غور سے سن لو، اس بات کو غور سے سن لو کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، آدم صفی اللہ ہیں اور میں حبیب اللہ ہوں۔ میں حبیب اللہ ہوں۔ حبیب اللہ کے مقام کے اندر سارے مقامات ضم ہو جاتے ہیں۔ حبیب اللہ کے اندر خلیل اللہ بھی آ جاتا ہے، حبیب اللہ کے مقام کے اندر کلیم اللہ بھی ہے، حبیب اللہ کے مقام کے اندر روح اللہ بھی ہے، حبیب اللہ مقام کے اندر صفی اللہ بھی ہے۔ سارے مقامات حبیب اللہ کے اندر ضم ہو جاتے ہیں۔ خلیل اللہ وہ ہے جو رب کا ارادہ کرنے والا ہو، جو رب کو طلب کرنے والا ہو، اور حبیب اللہ وہ ہے جو نہ صرف رب کا ارادہ کرنے والا ہو بلکہ رب کی مراد ہو۔ حبیب اللہ وہ ہے جو نہ صرف رب کو طلب کرنے والا ہو بلکہ رب اسی طلب فرمائے جو رب کا مطلوب ہو، رب کا مطلوب ہو۔ خلیل اللہ وہ ہیں جو رب کی رضا چاہے، جو رب کی رضا مانگے، وہ خلیل اللہ ہیں۔ حبیب اللہ وہ ہے کہ رب ان کی رضا چاہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ حبیب اللہ کے اندر سب مقامات ضم ہو جاتے ہیں۔ خلیل اللہ وہ ہے جو رب کی جنت طلب کرے، اتبعو وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم قرآن کے اندر ہے۔ خلیل اللہ وہ ہیں جو رب کی جنت چاہیں، اور حبیب اللہ وہ ہے کہ رب ان کو جنت کا مالک بنا کر جنت کے ہر دروازے پر لفظ محمد 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 لکھتے ہیں۔ نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن میلاد النبی، جنت کے ہر دروازے پر لفظ محمد اللہ نے قدر کروا دیا ہے۔
جنت کا خالق تو میں ہوں، لیکن لوگوں سن لو، خالق میں ہوں، اس کا مالک میرا محمد ہے۔ تعجب کی جا ہے کہ پھر دو سے اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ پھر دو سے اعلیٰ، بنائے خدا بسائے محمد، بنائے خدا بسائے محمد۔ تماشا تو دیکھو کہ نعرے جہنم، تماشا تو دیکھو کہ نعرے جہنم، لگائے خدا بجائے محمد۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ خلیل اللہ وہ ہیں جو رب سے مغفرت طلب کرے، رب سے مغفرت طلب کرے۔ اطمع ان یغفر لی قرآن کے اندر ہے۔ اور حبیب اللہ وہ ہیں کہ رب ان کا اپنی مغفرت کا یقین دلائے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تأخر، قرآن کی آیت ہے۔ خلیل اللہ وہ ہیں جو اپنا ذکر خیر باقی رکھنے کی خدا کی بارگاہ میں التجا کرے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، قرآن کے اندر ہے۔ خلیل اللہ وہ ہیں جو اپنا ذکر خیر باقی رکھنے کی خدا کی بارگاہ میں التجا کرے۔ اور حبیب اللہ وہ ہیں کہ رب ان کے ذکر خیر کو نہ صرف باقی رکھے بلکہ اس ذکر خیر کو لمحہ بلمحہ عروج عطا فرماتا جائے، اس ذکر خیر کو بلند سے بلند تر کر دے، اتنا بلند کر دے کہ سارے ذکر مصطفیٰ کے اندر گم ہو جائیں، اتنی بلندی عطا فرمائے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن کی آیت ہے۔ اتنا بلند کر دے کہ جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ اذان کے اندر خدا کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر، نماز کے اندر ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، کلمے کے اندر ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے۔ بلکہ خدا نے اپنی پہچان، اپنے ذکر کی پہچان نام محمد کو بنا دیا ہے۔ خلیل اللہ وہ ہیں جو رب سے مغفرت، جو رب سے رحمت طلب کرے، رب سے رحمت طلب کرے۔ خلیل اللہ وہ ہیں جو رب سے رحمت چاہیں، اور حبیب اللہ وہ ہیں جن کو رب سراپا رحمت بنا کر عالمین کے لیے بھیج دے، جن کو رب سراپا رحمت بنا کر عالمین کے لیے مبعوث فرما دے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حبیب اللہ وہ ہیں جدھر حبیب اللہ کی نگاہ پھرتی جائے رحمت خدا برستی جائے۔ خلیل اللہ وہ ہیں جب انہیں معراج ہوئی آتش نمرود کے اندر، جب انہیں معراج ہوئی آتش نمرود میں جبریل حاضر ہوئی کہ میں حاضر ہوں، کوئی حاجت ہو تو بیان فرمائیں۔ جبریل آتے ہیں، اے اللہ کے دوست اگر میری ضرورت ہو میں حاضر ہوں۔ سن کر فرمایا نہیں مجھے تیری ضرورت نہیں، مجھے اللہ کافی ہے۔ خلیل اللہ وہ معراج کے وقت جبریل اپنی حاجت عرض کرتا ہے، میرے لیے کوئی حاجت ہو تو بیان فرمائیں۔ اور حبیب اللہ وہ ہیں جب انہیں معراج ہوئی، جب حبیب اللہ کو معراج ہوئی کہاں عرش اعظم سے اوپر، جب انہیں معراج ہوئی قرب خاص میں، خدا کے قرب خاص کے اندر سید کائنات کو معراج ہوئی۔ جب سدرہ چھوڑا جبریل پیچھے رہ گئے، سید کائنات آگے جانے لگے۔ اللہ کا حبیب پوچھ رہا ہے اے جبریل تیری کوئی حاجت ہو خدا کی بارگاہ میں مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ۔ اس وقت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک حاجت ہے، کیا میری یہ حاجت ہے جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے گی۔ یا رسول اللہ جبریل جانتا تھا کہ یہ امت کس کی ہے۔ اے ذکر مصطفیٰ سننے والوں تمہیں مبارک ہو، تم کس کی امت ہو؟ اس نبی کی امت ہو جس کی بارگاہ میں جبرائیل عرض کر رہا ہے کہ خدا مجھے اجازت عطا فرما دے جب آپ کی امت پل صراط گزرے گی میں اپنے نورانی پروں کو ان کے راستے میں بچھا دوں، اپنے نورانی پروں کو ان کے راستے میں بچھا دوں، آپ کی امت میرے پروں پر چل کر پل صراط
جنات عبور کر جائے. یہ حبیب اللہ ہے، اللہ کے حبیب ہیں. اور کلیم اللہ وہ ہیں، کلیم اللہ وہ ہیں جو خدا کی صفات کی ایک جھلک کتاب نہ لا سکے. وخر موسیٰ صاحقہ قرآن کے اندر ہے، جو خدا کی صفات کی ایک جھلک کتاب نہ لا سکے وہ ہیں کلیم اللہ. اور حبیب اللہ وہ ہیں جنہوں نے عین ذات خدا کو دیکھا، عین ذات خدا کو دیکھ کر مسکرا پڑے، وہ حبیب اللہ ہے. موسیٰ سے ہوش رفت بیک پرتوے صفات، علامہ اقبال نے کہا نا، موسیٰ سے ہوش رفت بیک پرتوے صفات، تو عین ذات میں نگری در تبسمی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ نے تو خدا کی ذات دیکھ لی ہے، صفات کہاں ذات کہاں. ذات خدا کو دیکھا، مصطفیٰ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. اور کلیم اللہ وہ ہیں جو اللہ کا کلام سننے کے لیے خود چل کر جاتے ہیں کوئی طور پر. اللہ کا کلام سننے کے لیے خود چل کر جاتے ہیں کوئی طور پر، وہ کلیم اللہ ہے. اور حبیب اللہ وہ ہیں جنہیں رب اپنا آپ دکھانے کے لیے، جنہیں رب اپنا آپ دکھانے کے لیے جنت سے سواری بھیجتا ہے، جنت سے سواری آتی ہے، وہ حبیب اللہ ہے. کلیم اللہ وہ ہیں جو دیدار مانگ رہے ہیں رب سے، رب ارنی صدائیں کر رہے ہیں، خدا کا دیدار مانگتے ہیں. جواب ملتا ہے لن ترانی، تو میرا دیدار اس دنیا کے اندر نہیں کر سکتا. کلیم اللہ وہ ہیں جو خدا سے دیدار مانگتے ہیں اور جواب لن ترانی کی صورت میں ملتا ہے. حبیب اللہ وہ ہیں جنہیں بن مانگے، مانگا نہیں تھا، بستر پر آرام فرما رہے تھے، ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، جنہیں بن مانگے اللہ نے جنت دکھا دی، لوح قلم دکھا دیا، عرش کرسی دکھا دیا، بالآخر ساری کائنات دکھا کر اپنی ذات بھی دکھا دی. وہ حبیب اللہ ہے. کلیم اللہ وہ ہیں جن کا عصا، جن کی لاٹھی غضب کا اژدہا تھا، غضب کا سانپ تھا، اتنا خوفناک سانپ. موسیٰ علیہ السلام جب چوٹی پھینکتے تھے، عصا پھینکتے تھے، سانپ بن جاتا تھا. اتنا خوفناک سانپ کہ فرعون نے دیکھا، اتنا خوف طاری ہوا فرعون پر کہ اس کا پیٹ جاری ہو جاتا ہے، دست لگ جاتے ہیں، موشن شروع ہو جاتے ہیں، رکنے کا نام نہیں لیتے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، غضب کا اژدہا. موسیٰ علیہ السلام کا عصا غضب کا اژدہا ہے اور حبیب اللہ کا عصا گرتوں کا سہارا ہے، گرتوں کا سہارا ہے. اسی طرح عرض کر رہا ہوں کہ حبیب اللہ کے اندر سارے مقامات ضم ہو جاتے ہیں. روح اللہ وہ ہیں جن کا دم مردوں کو زندہ کر دے، جن کا دم مردوں کو زندہ کر دے. ان کی پیدائش ہوئی ہے نا کلمہ، ایک کلمے کے ساتھ، اس جسم کے اندر یہ تاثیر تھی، جب کسی مردے پر دم کرتے مردہ زندہ ہو جاتا تھا. اسے کہتے ہیں کم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو جاتا تھا. مادر ذات اندھی کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اسے آنکھیں مل جاتی تھی. یہ مقام تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. عیسیٰ علیہ السلام وہ جن کا دم مردوں کو زندہ کر دے. عیسیٰ علیہ السلام دم مردہ انسانوں کو چند روزہ عارض زندگی دے دے. اور حبیب اللہ وہ ہیں جن کی نگاہ کرم، دم تو دور کی بات ہے نا، جن کی نگاہ کرم مردہ دلوں کو دائمی زندگی عطا کر دے، دائمی زندگی دے دے. جن کی نگاہ کرم سے صدیق ابو بکر بن جائیں، جن کی نگاہ کرم سے عمر فاروق اعظم ہو جائیں، جن کی نگاہ کرم سے عثمان ذوالنورین بن جائیں، جن کی نگاہ کرم سے علی حیدر کرار ہو جائیں، وہ ہیں حبیب اللہ. روح اللہ وہ ہیں جو مردہ انسانوں کو زندہ کر دیں. اور حبیب اللہ وہ ہیں جو مردہ پتھروں کو، درختوں کو زندہ کر دیں، وہ حبیب اللہ ہیں.
مسجد نبوی کا وہ ستون، اس نے ہنانا لکڑی تھی، ایک کھجی کی لکڑی، سید کائنات اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ستون تھا لکڑی کا جو جنگل سے کاٹ کر مسجد میں لگا دی گئی تھی۔ سید کائنات اس کے ساتھ کھڑے ہو کر مصطفیٰ کا جسم اس سے مس ہوتا تھا، کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر شریف تیار ہوا تو آپ نے وہ ستون چھوڑ دیا، ممبر پر آ کر آپ جلوہ گر ہو گئے، بیٹھ گئے، خطبہ ارشاد فرمایا۔ جیسی سید کائنات نے خطبہ ارشاد فرمایا، لکڑی سے رونے کے وانے شروع ہو گئے۔ وہ لکڑی جس سے اب تک سید کائنات دوران خطبہ جس مصطفیٰ مس ہوتا تھا، جب اس نے فراق مصطفیٰ محسوس کیا، اس قدر پھوٹ پھوٹ کر روئی جس قدر عقل والے اپنے دوستوں کی جدائی سے روتے ہیں۔ سید کائنات ممبر سے اترے، اس لکڑی کے قریب تشریف لے آئے، اس پر اپنا دست شفقت رکھا، وہ سسکیاں دیتی خاموش ہو گئی تو لکڑی زندہ ہو جائے۔ نگاہ کرم سے مصطفیٰ کا جسم لگا، لکڑی نے بولنا شروع کر دیا۔ اسی طرح پتھر، ابو جہل ایک مرتبہ حاضر ہوا، مٹھی بند کر رکھی ہے، پوچھتا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے، آپ بتائیں اگر آپ نبی ہیں تو۔ سن کر فرمایا کیا میں بتاؤں یا یہ خود بتائیں کہ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر یہ خود بتا دے یہ تو بہت بڑی بات ہوگی۔ مصطفیٰ کی نگاہ پڑی اس کی مٹھی پر، وہ پتھر جان گئے جو بند مٹھی کے اندر تھے کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ درخت سید کائنات اشارہ فرمائیں، درخت چل کر آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، انگلی کا اشارہ کریں، چمن کے دو ٹکڑے ہو جائیں، ڈوبو سورج واپس آ جائے۔ ساری کائنات جانتی ہے کہ یہ کون ہے، اشارہ کرنے والا کون ہے۔ یہ پتھر کریں جنہیں سلام اور شجر کریں، پتھر کریں جنہیں سلام اور شجر کریں، معلوم ان کا مرتبہ کیا ہم بشر کریں۔ ان کا مرتبہ کوئی معلوم نہیں کر سکتا، جنہیں پتھر بھی سلام کرتے ہیں۔ اوت پہاڑ سید کائنات پر جلوہ گر ہوئی، محبت مصطفیٰ میں وہ اوت پہاڑ جھومنے لگ گیا۔ پتھر بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ اے انسان، اگر تو انسان ہو کر مصطفیٰ کے مقام سے بیزار ہے، تیری اپنی قسمت ہے۔ تو عرض کر رہا تھا حبیب اللہ وہ ہیں جو مردہ پتھروں کو زندہ کر دیں، خشک لکڑیوں کو زندہ کر دیں، وہ حبیب اللہ ہیں۔ اسی طرح روح اللہ کی والدہ مائدہ پر جب تہمت لگی، اس وقت روح اللہ نے خود بچپنے کے عالم کے اندر پگھوڑی میں، چند دن کے بچے ہیں، پگھوڑی کے اندر گہوارے کے اندر اپنی ماں کی برات پیش کرتے ہیں، وہ روح اللہ ہیں۔ اور حبیب اللہ وہ ہیں جب ان کی پاک بی بی پر، پاک زوجہ پر تہمت لگی، اس وقت رب کائنات نے عرش اعظم سے برات نازل فرمائی، وہ حبیب اللہ ہیں۔ صفی اللہ وہ ہیں جنہیں ایک مرتبہ تمام فرشتے سجدہ کریں، وہ صفی اللہ ہیں۔ جنہیں فرشتے ایک مرتبہ سجدہ کریں، وہ صفی اللہ ہیں۔ اور حبیب اللہ وہ ہیں جنہیں ہر وقت ہر لمحے فرشتے درود و سلام بھیجتے رہے، وہ حبیب اللہ ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، قرآن کی آیت ہے۔ روح اللہ کی بارگاہ میں فرشتے ایک مرتبہ جھکے، اور حبیب اللہ کے آگے فرشتے ہر وقت اپنی تعظیم عظمت پیش کر رہے ہیں، سید کا ان کی عظمت کے سجدے کر رہے ہیں۔ حبیب اللہ وہ ہیں انہیں 70,000 ملائکہ صبح کے وقت مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، شام تک رہتے ہیں، شام کو وہ چلے جاتے ہیں، شام کو 70,000 اور فرشتے آ جاتے ہیں، صبح تک وہ حاضری لگاتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور جو فرشتے ایک مرتبہ حاضر ہوئی پھر قیامت تک دوبارہ انہیں موقع نہیں ملتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔
یہ تو انسان ہیں، یہ تو غلامان مصطفیٰ ہیں جنہیں زندگی کے اندر بار بار موقع نصیب ہوتے ہیں۔ سید کائنات کی نگاہ کرم سے ان کی مہربانی ہے۔ صفی اللہ وہ ہیں جن کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، وہ صفی اللہ ہیں۔ اور حبیب اللہ وہ ہیں جن کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام سکھا کر تمام چیزوں کا مالک بنا دیا ہے، سب کا مالک بنا دیا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ جو چیز محب کی ہوتی ہے وہ ساری محبوب کی ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میری یہ تیری، نہیں، وہ کہتا ہے اے میرے محبوب جو کچھ میرا ہے سب تیرا ہے، سب کا تو مالک ہے۔ اور صفی اللہ وہ ہیں جن کو اللہ نے خلافت کا تاج سجایا، انہیں اپنا خلیفہ بنایا، خلافت کا تاج ان کے سر سجا دیا ہے، یہ اللہ کے خلیفے ہیں۔ اور حبیب اللہ وہ ہیں جن کے سر اللہ نے اپنی محبوبیت کا تاج سجا دیا ہے، اپنا محبوب بنا کر مقام محبوب پر فیض فرما دیا، اور میدان محشر میں سارا میدان محشر سید کائنات کی محبوبیت کا نظارہ کرے گا۔ فقط اتنی غرض ہے انعقاد بزم محشر سے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ بھرکیف یہ تذکرے تو چلتے رہیں گے، انسان ختم ہو جائیں گے۔ عرض یہ کی تھی کہ حبیب اللہ کے اندر سارے مقامات ضم ہو جاتے ہیں۔ سید کائنات نے صحابہ کو فرمایا صحابہ تم نے جو کچھ کہا ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے جو کچھ کہا ٹھیک ہے، لیکن ساتھ آپ نے یہ عقیدہ بھی دے دیا کہ میرے صحابہ جب تک یہ عقیدہ نہیں رکھو گے کہ تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ میری ذات ہے، جب تک یہ عقیدہ تم نہیں رکھو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات مانو کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، یہ بات مانو موسیٰ کلیم اللہ ہیں، یہ بات مانو عیسیٰ روح اللہ ہیں، یہ بات مانو آدم صفی اللہ ہیں، لیکن ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھو کہ میں سب سے افضل ہوں، میں اللہ کا بھی ہوں۔ جب تک تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہوگا تمہارا ایمان میری ذات پر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہی عقیدہ ہمیں صحابہ کے واسطے سے ہمیں ملا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام، ہم تمام نبیوں کو مانیں، ہر نبی کی عظمت مانے، لیکن ساتھ یہ بھی مانے کہ سب سے افضل اعلیٰ محمد رسول اللہ ہے۔ دہر میں سب سے تو بڑا، دہر میں، دہر کہتے ہیں زمانے کو، دہر میں سب سے تو بڑا، تجھ سے بڑی خدا کی ذات، تجھ سے بڑی خدا کی ذات، قائم ہے تیری ذات سے سارا نظام کائنات، قائم ہے تیری ذات سے سارا نظام کائنات۔ یہ شان مصطفیٰ ہے کہ یہ ماننا از حد لازمی ہے کہ ہر نبی سے ہر مقام کے اندر سید کائنات افضل و اعلیٰ ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف یہ شان مصطفیٰ ہے۔ ہم اس عظیم رسول کے غلام ہیں کہ ہماری بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ ہمیں کتنے افضل اعلیٰ رسول کے ساتھ نسبت اور تعلق اور غلامی کا یہ پٹا ملا ہے۔ اللہ کرے ہماری یہ غلامی قائم دائم رہے، سید کائنات کے ہم سچی غلام بن کر رہیں، صرف نام کے غلام نہ ہوں، بلکہ جب مصطفیٰ کا غلام چل رہا ہو نا، دیکھنے والے دیکھ کر سمجھ جائیں کہ مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ اپنی زندگی کی شب و روز کو ایسے بناؤ، مصطفیٰ کی سیرت میں ڈھال لو۔ اللہ تعالیٰ کو سیرت بھی وہی پسند ہے جو مصطفیٰ کی ہے، خدا کو صورت بھی وہی پسند ہے جو مصطفیٰ کی صورت ہے۔ مصطفیٰ کی صورت جیسے صورت بناؤ، مصطفیٰ کی سیرت جیسے سیرت اپناؤ، پھر تمہیں خدا کی بارگاہ کے اندر مقام، عزت اور مرتبہ مل سکتا ہے۔ یہی سارے دین کا خلاصہ ہے کہ دل مصطفیٰ کو دے دو اور سر ان کے قدموں میں رکھ دو۔ یہی ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ دل کسی اور کو نہیں دینا چاہیے، اس دل کے اندر خدا کی محبت ہو، یہ دل مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہو،
اور تمہارا سر ہم سب کا سر مصطفیٰ کے قدموں میں ہو، پھر ہمیں خدا کا قرب مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کا سچا غلام بنائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا صحیح پکا نمازی بنا دے۔ نماز ہماری اہم ترین عبادت ہے اور ہم سب سے زیادہ غافل بھی اسی سے ہیں۔ ہم توجہ نہیں دیتے نماز کی طرف، موقع ملا تو پڑھ لی، نہ ملا تو کھا گئے۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ جس کا تعلق مصطفیٰ کے در کے ساتھ ہے نا، اس کا یہ شیوا نہیں ہے۔ نماز اہم ترین عبادت ہے۔ نماز ہی کے بارے کل میدان معاشر میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز ہی کے بارے میں ہوگا۔ نماز پڑھو گے تمہارے چہرے پر نور آئے گا، نماز پڑھو گے تمہارے گھر کے اندر برکات رہے گی۔ کیوں؟ نماز کس کی ہے؟ ہم نے کس کے لیے پڑھنی ہے؟ بتائیں نا، اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کون ہے سب جانتے ہیں۔ ہم کیا تھے؟ کچھ نہ تھے، پانی کا پلید قطرہ تھے، اس کو اللہ نے کتنی حسین صورت عطا فرمائی، اپنے محبوب کی سی صورت دے دی، جو اس کے محبوب کی صورت ہے وہی صورت اس نے ہم گناہگاروں کو دے دی۔ کتنا کرم ہوا، ہمیں گدھا بنا دیتا، کچھ اور چیز بنا دیتا، کوئی اس سے پوچھ سکتا تھا؟ نہیں، یہ اس کا کرم ہے، بن مانگی اس کا کرم ہے۔ ہم نے مانگا نہیں تھا، بن مانگی عطا کیا اس نے۔ کتنا کریم ہے وہ، بہت کریم ہے، اس سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا کریم رب کی ذات ہے، اس نے کتنے کرم کیے۔ ہم اس کے لیے ہم اس کے گھر میں آ کر اس کے سامنے جھک نہ سکیں، ہم کتنے نالائق ہیں۔ ہم اسی کا کھاتے ہیں، اسی کی زمین پر رہتے ہیں، ہم کو اسی نے گھر دیا، اسی نے ہمیں کپڑے دیے۔ ہم کیا تھے؟ وہی ہماری پیاسیں ختم کرتا ہے۔ جب پیاس لگتی ہے ہمیں ٹھنڈے پانی مل جاتے ہیں، بھوک لگتی ہے بہترین روٹی مل جاتی ہے۔ وہ لوگ بھی تھے تم سے پہلے، ہم سے پہلے، جب انہیں پیاس لگتی پانی پینے کے لیے لیتے، ہونٹ تک لے جاتے، جب منہ میں اسے ڈیلتے وہ خون بن جاتا تھا، اس کو پی نہیں سکتے تھے، خون ہوتا تھا، پیاسے مر گئے وہ۔ خدا نے انہیں پوچھا تک نہیں ہے۔ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، اور صمد ہے، بے نیاز ہے سب سے، وہ سب کا مالک ہے۔ کھانے کے لیے انہیں کچھ نہیں ملتا تھا، جو کھانا چاہتے تھے وہ ان کے حلق سے اتر نہیں سکتا تھا، اتنی سختیاں تھیں ان پر۔ ان کے لیے عبادت کے لیے خاص جگہ مقرر تھی، اس سے ہٹ کر وہ سجدہ ان کا قبول نہیں ہوتا تھا۔ آج دیکھ یہاں پر کتنا کرم ہوا، پوری زمین اللہ نے مسجد بنا دی ہے۔ پوری زمین جو پاک جگہ ہو، جہاں بھی تم اپنا سر جھکا دو، خدا تمہارا سجدہ قبول فرما دیتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے۔ اس کے باوجود ہم اس کی عبادت نہ کریں، اس کے آگے جھکے نہیں۔ اذان ملتی ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، ہم یہ آواز سن کر دوسرے کان سے نکال دیں، توجہ ہی نہ کریں۔ ہم کتنے بڑے نالائق ہیں۔ پھر کل اسے منہ بھی دکھانا ہے، چند روزہ زندگی ہے، سب نے مر جانا ہے، بقا صرف خدا کی ذات کو ہے، کسی نے باقی نہیں رہنا۔ ہمارے آبا و اجداد کدھر گئے؟ منو مٹی تلے وہ آرام کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی چلے جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، لیکن جو اعمال کر جاؤ گے، اعمال صالحہ، وہ تمہارے ساتھ جائیں گے۔ پھر کل خدا کی بارگاہ میں حاضری لگانی ہے، اسے منہ دکھانا ہے۔ اگر کچھ پاس ہوا تو پھر بگڑی بنے گی۔ اس لیے نماز کا خاص اہتمام کیا کریں۔ نبی پاک نے فرمایا نا، نماز ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت تمہارے اندر ہونی چاہیے نماز کے وقت کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے ہمارے بزرگ سے جب وہ نماز کے لیے وضو کرتے نا
ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا خوف خدا کی وجہ سے۔ کسی نے پوچھا یا حضرت تمہاری یہ حالت کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں بھائی اب وہ وقت آ گیا کہ سب سے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری لگانی ہے، جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پتہ نہیں میری حاضری کیسی ہوگی۔ اتنا خوف تھا خدا کا ان کے دل کے اندر۔ وہی حقیقی اہل ایمان لوگ تھے، وہی صحیح مسلمان تھے۔ تو آپ نے فرمایا نماز ایسے پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کرو نماز کے وقت کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ سوچ کر نماز پڑھو، پھر تمہارے اندر نماز کے اندر خضوع خشوع آئے گا، وہی نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے سید چشت کے حضور کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ توسہ شریف کے خواجہ پیر پٹھان کے پوتے، ہمیں جو فیض ملا، یہ جو محبتیں ملی ہیں ان اللہ والوں سے ملی ہیں۔ پیر پٹھان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا فیض ہے پورے پنجاب کے اندر۔ ان کے پوتے حضرت خواجہ شاہ بخش توسفی علیہ رحمہ، ان کی بارگاہ میں کسی عرض کی یا حضرت دنیا کے اندر خانوادے ہیں، خانقاہ ہیں، ان کے مریدین ہیں، مشائخ اعظام ہیں، تو مریدین کی علامت ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے یہ فلاں پیر کا مرید ہے، ان کے کپڑوں سے، ان کی چال ڈھال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں شیخ کا مرید ہے۔ جیسا کہ آج کل یہ جو مرید ہیں سیال کے، ان کی ٹوپی پر یہ سرخ کنکری ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے یہ سیال شریف کا مرید ہے۔ اسی طرح جو دعوت اسلامی والے ہیں ان کے سبت پڑھ کے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ اس کا تعلق ہے دعوت اسلامی کے ساتھ۔ اس طرح سفید پگڑی والے، پتہ چلتا ہے یہ سیفی بھائی ہیں۔ تو یہ ایک علامات ہوتی ہے جن سے پتہ چلا اس کا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، فلاں پیر کے ساتھ۔ تو آپ کے مریدوں نے عرض کی یا حضرت آپ کی مریدوں کی بھی کوئی نشانی ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے یہ حضور کریم کے مرید ہیں، یہ حضور کریم کے مرید ہیں۔ یہ سن کر آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، بڑا پیارا، اس کو دل میں لکھ لو، یہ کام آئے گا جواب۔ آپ نے فرمایا ہمارے مریدوں کی نشانی نماز ہے۔ ہماری مریدوں کی نشانی نماز ہے، جو نماز پڑھے گا وہ ہمارا مرید ہے، جو نہیں پڑھتا وہ ہمارا نہیں ہے۔ جس کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں اس کا تعلق ہمارے ساتھ بھی نہیں ہے۔ ہم خدا کے ہیں، خدا کے لیے ہمارے ساتھ تعلق جوڑو۔ اگر تم خدا کی نہیں بنتے، اس کے آگے جھکتے نہیں ہو، پھر تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پٹکے، یہ دستاریں سبز سفید، یہ ٹوپیاں کنکری والی، یہ سب دنیا میں رہ جائیں گی، یہ سب چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی۔ قبر کی تاریکی کے اندر نماز کا نور ہی جائے گا۔ قبر کی تاریکی کو ختم کرنے والا نماز کا نور ہے۔ قبر کے اندر نماز جائے گی، یہ پٹکے، یہ دستاریں، یہ چادریں، یہ جبے کبے، یہ قبر میں نہیں جائیں گے۔ پتہ نہیں قبر بھی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں، کفن بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ نماز جو ہے یہ اتنا لجپال ساتھی ہے، اتنا مہربان ہے، یہ خدا کی عبادت ہے نا، یہ قبر کی تاریکی کو ختم کر دے گی نماز، یہ خدا کا قرب عطا کرے گی۔ اس لیے میرے دوستو اب وقت ہے کہ نماز کی پابند ہو جاؤ، خدا کے بارگاہ میں جھکنے کا طریقہ سیکھ لو۔ دنیا کے اندر دنیاداروں کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا ہے، جس سے بڑا کوئی نہیں، اس کی بارگاہ میں جھکنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اس کے سامنے جھکو گے وہ تمہیں بلند کر دے گا، اس کے سامنے جھکنے سے اس کی بارگاہ سے بلندی ملتی ہے، دنیا داروں کے سامنے جھکنے سے انسان کو ذلت ملتی ہے، اور خدا کی بارگاہ میں جھکنے سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ اس کے گھر میں آ کر سب سے زیادہ سکون خدا کے گھر میں ہے، اس کے گھر میں جاؤ، خدا کے گھر کے ساتھ محبت لگاؤ۔ جو مومن ہوتا ہے نا، مومن، وہ خدا کے گھر میں اسے سکون ملتا ہے۔ جب خدا کے گھر سے نکلتا ہے وہ ایسے محسوس کرتا ہے گویا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا گیا ہو۔
تو اس کا سکون خدا کے گھر میں ہوتا ہے۔ تو خدا کے گھر کے ساتھ دلی تعلق لگاؤ، دل جوڑو خدا کے گھر کے ساتھ، خدا کی عبادت کرو، پھر دیکھو وہ کریم تم پر کتنا کرم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے۔ سید کائنات کے صدقے ہم سب گناہگار ہیں، آپ کے اندر کوئی اچھے بھی ہوں گے لیکن میں تو سب سے بڑا گناہگار ہوں، گناہ سے اٹا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے، ہمیں سید کائنات کے در کا آسرا ہے، اس در کے ساتھ ہمارا تعلق رہے، وہ بڑے کریم ہیں، کرم فرمائے، تو پھر ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات بھی اس کے بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے، نبی علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے، آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت موت مصطفیٰ کا دیدار عطا فرما دے، قبر کے اندر آپ کی پہچان مل جائے، میدان معاشر میں سید کائنات کی شفاعت عظمی نصیب ہو جائے ہمارے۔ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں پر پڑھے اور وہاں وہ سونے، ہم یہاں پر پڑھے اور وہاں وہ سونے، ان کی شان سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، یا الہی زلف رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ آمین۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات
وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ارزقنا حب حبيبك الكريم وارزقنا اتباعه واحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه واسقنا بكاسه ونفعنا برحمته آمين. یا رب العالمین جڑے لوگ اس وقت حاضر ان تمام نے نیک مقاصد پورے فرما، تمام نے پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ساڑھے گھر رحمت برکت نازل فرما، بیماروں شفا کامل عطا فرما، بے روزگاروں رزق کی حلال عطا فرما، بے اولادوں اولاد درین صالح عطا فرما. یا اللہ جن اولادوں نیک بڑھا، دیندار بڑھا. یا اللہ سنا قرآن کریم پڑھنے نہیں سمجھنے نہیں عمل کرنے توفیق عطا فرما، دین نہیں محبت عطا فرما، دین چلنے توفیق عطا فرما. یا رب العالمین تمام جسمانی روحانی بیماریوں دور فرما بحرمت النبی والد الکرام بحرمت المشایخ الچشتیۃ العظام وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد و آلہ. سارے اب آپ باونیوں تمام حضرات باونی